وہ ساری رات سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، شہر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اسے مہاجبین کہیں بھی نہ ملی۔ ساری رات شہیر سکندر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔ دل ہی دل میں وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتا رہا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پہ شہیر نے اسے کھو دیا تھا، اور اب اس بات کا احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، کہاں ڈھونڈوں اسے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھا زور سے اسٹیئرنگ کو مکہ مار گیا تھا۔ مہاجبین، تم نے مجھ سے دور جا کے اچھا نہیں کیا، ایک بار مل جاؤ مجھے، پھر دیکھنا ایسی جگہ قید کروں گا کہ بس پھڑ پھڑا کے رہ جاؤ گی۔ وہ دل ہی دل میں مہاجبین کو مخاطب کرتا بڑبڑاتا سیٹ بیلٹ اتارتے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ سکندر ہاؤس کی جانب تھا۔ اندر کمرے کی جانب آتا وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، اپنا کوٹ اتار کے دور صوفے پہ اچھال گیا، جبکہ شوز پیروں کی مدد سے کھینچ کے اتارتے مہاجبین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے اس نے زاہد کو کال ملائی۔ کچھ بھی کرو، زمین کھودو یا آسمان پہ تلاشو، جو مرضی کرو، مجھے مہاجبین چاہیے بس۔ وہ غصے سے دھاڑا، کال بند کرتا، موبائل بستر پر پھینکتا، وہ نیچے کارپیٹ پہ بیٹھتا چلا گیا۔ شہیر، آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے نا؟ بہت بھروسہ کرتی ہوں آپ پہ، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یاد رکھنا، جس دن آپ نے دھوکہ دیا وہ دن مہاجبین کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شہیر نے کرب سے آنکھیں مینچیں۔ نہ جانے اس وقت وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اسے کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے آئی تھی، میری وجہ سے وہ زمین پر مکے برساتا چلا گیا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے سچا پیار کرتی تھی؟ میں ہی تھا جو اس کی محبت کا احساس نہ کر سکا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سر پیچھے پھینک گیا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں بے وفا، میں بے قدر، میں نے تیرا دل توڑا، میرا بھی دل ٹوٹا، مگر تجھ کو نہیں اس کی خبر۔ تیری یاد میں دل تھام کر تڑپوں گا میں ساری عمر۔ مہاجبین نے شمع کو رات کو ساری بات بتا دی۔ شمع اس کی حالت دیکھتے بس افسوس کر کے رہ گئی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے مہاجبین، کسی بھی نامحرم کی محبت میں گھر چھوڑ دینا، اپنوں کو چھوڑ دینا، بے وقوفی تو ہی ہے، گناہ کیا ہے تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے۔ اس نے دکھ سے کہا، جانتی ہوں، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ نہ جانے کل کیسے ماما نے، بابا نے اس سارے مسئلے کو ہینڈل کیا ہوگا، لوگوں کو فیس کیا ہوگا، کیا کچھ نہیں کہا ہوگا سب نے، تربیت پہ انگلی اٹھی ہوگی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا سر جھکا دیا، انہیں برباد کر کے اپنی خوشیاں منانے چلی تھی۔ شمع، کیسی خوشیاں؟ دیکھ لو، میں ابھی بھی خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ جس محبت، جس خوشی کی خاطر اپنوں کو دھوکہ دیا، وہ میرے لیے بھی دھوکہ ہی تھی۔ ماں باپ کی بد دعا لے کے کسی کو کہاں کوئی خوشی ملتی ہے؟ وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ شمع نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مہاجبین، اولاد چاہے ماں باپ کو کتنا ہی دکھ کیوں نہ دے دے، ماں باپ پھر بھی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، بس یہ مکافات عمل ہے، صبر کرو۔ اس نے مہاجبین کو سمجھایا تو مہاجبین گہرا سانس لیتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے پلیز تم کسی اچھے دارالامان کا ایڈریس بتا دو، کیونکہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی سوائے تمہارے۔ مہاجبین نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مہاجبین، میری مما تھوڑی سخت ہیں، مجھے پتہ ہے، وہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گی، لیکن میرا بس چلے تو میں تمہیں یہاں سے کہیں نہ جانے دوں، پر پلیز تم مجھے غلط نہ سمجھنا۔ شمع نے افسوس سے کہا، اس میں تمہیں میں کیوں غلط سمجھنے لگی؟ مجھ جیسی لڑکی کو تو مر جانا چاہیے شمع، پتہ نہیں کیوں زندہ ہوں ابھی تک۔ اللہ سے اچھی امید رکھو مہاجبین، وہ سب بہتر کرے گا۔ میں خود بھی کبھی زیادہ باہر نہیں نکلی، لیکن مراد سے کہتی ہوں وہ پتہ کروا دیتے ہیں، پھر تم چلی جانا۔ شمع نے اپنے منگیتر کا نام لیا، جس سے وہ کم ہی بات کرتی تھی،
کیونکہ اس کی مما کا کہنا تھا کہ منگنی کا رشتہ بھی کوئی زیادہ پائیدار نہیں ہوتا، اس لیے اسے اجازت نہیں تھی زیادہ رابطہ رکھنے کی۔ لیکن آج اسے اپنی دوست کی خاطر مراد سے ہی مدد لینی تھی۔ مہاجبین کو زبردستی ناشتہ کروا کے وہ باہر لے آئی۔ میں جب گھر واپس آؤں تو یہ گھر پہ نہ ہو۔ نجمہ بیگم ایک سرکاری اسکول ٹیچر تھیں، اسکول جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں، لیکن جانے سے پہلے شمع کو ہدایت کرنا نہیں بھولی، جو بس دکھ سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ باپ کی وفات کے بعد سینت سینت کے انہوں نے اپنا گھر سنبھالا تھا۔ سنگل مدر تھیں، جس کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی غصے والی تھیں اور ان کے اندر کڑواہٹ سی بھر گئی تھی۔ ریزرو سی طبیعت کی مالک تھیں۔ اسکول کی ایک کولیگ نے اپنے جاننے والوں میں ہی شمع کے رشتے کی بات چلائی تھی، ورنہ اپنا تو کوئی تھا نہیں جس کے ساتھ شمع کو بیاہ تھی۔ اپنی طرف سے مکمل چھان بین کر کے ہی انہوں نے شمع کا رشتہ مراد کے ساتھ جوڑا تھا۔ ان کے رشتے کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے، اور ان 6 ماہ میں آج تک نجمہ بیگم کو مراد سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا سوبر سا لڑکا تھا، بینک میں ملازمت کرتا تھا اور اچھے عہدے پہ فائز تھا۔ نجمہ بیگم کے نکلتے ہی شمع نے فوراً مراد کو کال ملائی، جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، شمع نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، مراد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں شمع بات کر رہی ہوں۔ آج شمع کا کانفیڈنس تھوڑا لوز ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مراد سے مدد لینی چاہیے یا نہیں۔ اس کے پاس مراد کے علاوہ اور کوئی آپشن تھا بھی نہیں۔ شمع، آپ کا نمبر سیو ہے میرے پاس، بولیں سب خیریت ہے نا؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ جی وہ ایک کام تھا آپ سے، شمع نے ہمت کرتے کہا۔ میں سن رہا ہوں، مراد ہمتن گوش ہوا۔ شمع نے اسے اپنی دوست مہاجبین کا بتایا کہ وہ بے آسرا ہے، اسے دارالامان جانا ہے، جبکہ اس کی باقی کی ساری بات گول کر گئی، اس کا پردہ رکھا۔ آپ کسی اچھے دارالامان کا پتہ کروا دیں، میں اسے وہاں بھیج دوں گی۔ وہ جلدی سے بولی تو مراد سوچ میں پڑ گیا۔ اس طرح کے ایریاز ٹھیک نہیں ہوتے، جگہ جگہ ایسے دارالامان بنے ہوتے ہیں جبکہ حقیقتاً وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ خیر تھوڑا وقت لگے گا، میں پتہ کروا دیتا ہوں۔ پلیز آج ہی، مما نے کہا ہے میرے آنے سے پہلے وہ چلی جائے۔ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ شمع کے لہجے میں ہمدردی کا عنصر شامل تھا۔ ڈونٹ وری، میں کچھ کرتا ہوں، مراد نے اس کی اپنی دوست کی اتنی فکر پہ مسکرا کے کہا۔ کال بند ہو چکی تھی، اب اسے شمع کی مدد کرنی تھی۔ اس سلسلے میں وہ اپنے دوست کا نمبر ڈائل کرتا اس سے بات کرنے لگا۔ مانور، سبحان نے کچھ کہا تو نہیں؟ سبھی اس سے بار بار صبح ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے۔ اب اس کی امی جان آئیں اس سے ملنے کے لیے، اور اسے اکیلا پاتی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں مما، انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا، سبھی ہم سے یہی پوچھ رہے ہیں۔ مہنور نے بچوں کی طرح ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، لیکن مجبور ہو کے ماں باپ نے اس کی چھوٹی سی عمر میں ہی شادی کر دی، جبکہ مہنور کو ابھی پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کا شوق ہی ختم ہو جانا تھا اب، جب شادی کی ذمہ داریاں پڑنی تھی۔ جہاں آرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ یہ بتائیں۔ ارد گرد سے دھیان دیکھتے ماں کے کان میں گھسی۔ آپ بھی کا کچھ پتہ چلا؟ اس کے معصومیت بھرے سوال پہ جہاں آرا بیگم بس اسے دیکھتی رہ گئی، جس کے چہرے پہ بہن کے لیے فکر نمایاں تھی۔ اس کا نام مت لینا اپنی زبان سے، مر گئی ہے وہ ہم سب کے لیے، میں تو کہتی ہوں وہ مر ہی جائے۔ جہاں آرا بیگم نے دکھی دل سے کہا۔ اللہ نہ کرے امی، اللہ آپ ہی کو کچھ نہ کرے، آپ ایسے تو نہ بولیں، انہیں کچھ ہو گیا تو کیا آپ جی لیں گی؟ اور بابا، وہ تو سب سے زیادہ پیار ہی آپ ہی سے کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ جہاں بھی ہوں اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو غلطی انہوں نے کی ہے اللہ انہیں معاف کر دے، اور آپ بھی امی ہماری خاطر آپ ہی کو معاف کر دیں، ہمیں آپ ہی بہت اچھی لگتی ہیں، ہمیں یاد بھی آ رہی ہے ان کی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ مہاجبین نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، بہت زیادہ پیار کرتی تھی وہ اپنی ماں نور سے، اور اب سب سے زیادہ اسے ہی اپنی آپی کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کا دل کتنا فرشتے جیسا بنایا تھا،
کہ وہ اپنی آپی کو معاف بھی کر چکی تھی اور ماں کو بھی معاف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھے ماہنور کو شدت سے مہاجبین یاد آئی کہ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ سر، جو نمبر آپ نے بتایا لاسٹ ٹائم، وہ یہیں تک کا ایڈریس شو کر رہا ہے۔ زاہد اسے ڈیوو بس اڈے پہ لایا تھا اور وہ روٹ اسلام آباد کی طرف جاتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اسلام آباد گئی تھی، لیکن وہاں تو اس کا کوئی نہیں تھا۔ پھر کس کے پاس؟ شہیر گہری سوچ میں ڈوبتا اپنے گھنے بال پیچھے کر گیا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ کا پتہ دے رہی تھیں۔ سر، آگے کیا کرنا ہے؟ زاہد نے شہیر سے پوچھا تو وہ چونکا۔ میری اسلام آباد کی فلائٹ بک کرواؤ ابھی اسی وقت۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ زاہد تھوڑا جھجکتے ہوئے بولا۔ شہیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب آپ اس سے پیار نہیں کرتے تو پھر؟ زاہد، میں نہیں جانتا کہ یہ پیار محبت کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس سے واقعی سبحان سے بدلہ لینے کی خاطر صرف استعمال کیا تھا، لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ بدلہ نہیں تھی، وہ میرا عشق تھی زاہد، اور اگر وہ مجھے نہ ملی تو نہ جانے میں کیا کر جاؤں۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے بس، شہیر جنونی انداز میں بولا۔ زاہد نے اس بات میں سر ہلایا۔ محبت کرنے والوں کو بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن عشق کرنے والوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا، وہ بس دل سے سوچتے ہیں، اسی لیے انہیں سمجھانا بیکار ہوتا ہے۔ اور زاہد اس کا پرسنل ڈیٹیکٹیو تھا، اس کی ہر بات سے واقف تھا، اسی لیے خاموشی سے وہی کرنے لگا جو شہیر نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ دن تک مراد نے مہاجبین کے لیے ایک اچھی لوکیشن پہ دارالامان کا پتہ لگا لیا تھا اور وہاں رہنے کی بھی بات کر لی تھی۔ وہاں کی اونر مراد کی جاننے والی آنٹی تھی، اس لیے زیادہ مشکل درپیش نہیں آئی۔ اب وہ فون کرتا شمع کو انفارم کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے مراد، آپ ایڈریس سینڈ کر دیں، میں مہاجبین کو وہاں نہیں، آپ اکیلی نہیں جائیں گی، آپ ویٹ کریں، میں آ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کو پک کرنے آ رہا ہوں، مراد نے سنجیدگی سے کہا۔ شمع کا دل یک دم دھڑک اٹھا۔ مراد، اگر مما کو پتہ چلا تو وہ غصہ ہوں گی۔ اکیلی جائیں گی تو میں غصہ ہوں گا، اس لیے چپ چاپ میرا ویٹ کریں۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے وہ بات کہہ گیا جس پہ شمع کے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے مہاجبین کو ساری بات بتائی اور وہ دونوں مراد کا ویٹ کرتی اس کے آتے ہی اس کی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ وہ انہیں اس دارالامان لے گیا جہاں اس نے مہاجبین کے رہنے کا سارا بندوبست کر دیا تھا۔ تھینک یو شمع اور مراد بھائی، آپ کا بھی، آپ نے اتنی مدد کی، یہ احسان آپ کا میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ مہاجبین کی آنکھیں جھلملا گئیں، شمع کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہوئے۔ وہ اندر بڑھ گئی تھی جبکہ شمع ابھی وہیں کھڑی تھی۔ چلیں، مراد کے پکارنے پہ وہ چونکی، موبائل پہ وقت دیکھا۔ اس کی مما شام 4 بجے آتی تھیں، ابھی وقت تھا ان کے آنے میں، لیکن شمع کو جلدی گھر جانا تھا، اس لیے خاموشی سے مراد کے ساتھ باہر آ گئی۔ راستہ بھر وہ خاموش رہی۔ مہاجبین کو لے کے وہ بہت دکھی تھی۔ مراد نے اس سے زیادہ ڈیٹیلز نہیں پوچھی تھیں، اسے بنا کسی کی اجازت بات میں دخل اندازی کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ کچھ کھائیں گی؟ کسی ریسٹورنٹ پہ گاڑی روکوں؟ مراد کے اچانک بولنے پہ شمع نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، پلیز گھر چھوڑ دیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی تو مراد نے اس کی کنڈیشن کے پیش نظر گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ گھر کے باہر گاڑی رکی تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی مراد کی طرف مڑی۔ مراد، آپ کا شکریہ، آپ نے بہت مدد کی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ پہلی بار آپ نے کچھ کہا تھا، اور مشکل وقت میں اپنوں کو ہی یاد کیا جاتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا۔ وہ مسکرا کے بولا تھا۔ شمع مسکرا کے اس بات میں سر ہلا گئی۔ امی گھر پہ نہیں، ورنہ آپ کی خاطر میں دارت کرتی۔ آپ میری وجہ سے اتنی دیر بھوکے رہے، دن کے کھانے کا وقت بھی سکپ ہو گیا۔ آئی ایم سوری۔ شمع کو اس کی بھوک کا احساس تھا۔ مراد نے گہری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے دل میں سب کے لیے نرم گوشہ تھا۔ آج کا دن انتہائی خوشگوار تھا، میری لائف کا پہلا دن تھا جو میں نے اپنی من پسند ہستی کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو شمع اپنے دل کو سنبھالتی نیچے اتری۔ اللہ حافظ، وہ محبت اور احترام سے کہتی گھر کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ مراد نے گاڑی ریورس کرتے گھر کی جانب موڑ دی تھی۔
ولیمے کی تقریب بہت بڑے بینکویٹ میں بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی. بہت اعلیٰ پیمانے پہ ولیمے کا فنکشن ہو رہا تھا، لیکن سبحان شاہ کے چہرے کو مسکراہٹ نے بالکل نہ چھوا. منہ پہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے وہ بہت کچھ سن چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر اشتعال پھر سے بھرنے لگا. اور اس کا اشتعال اب ایک ہی صورت میں کم ہو سکتا تھا، ماہنور کی قربت. اس کی قربت کا سوچتے ہی اس کے دل و دماغ میں خماری سی بھری تھی. آج سارا دن وہ مہاجبین کو ڈھونڈنے میں لگا رہا، لیکن کہیں بھی اس کا پتہ نہ چل سکا. پر وہ ہمت نہیں ہارا تھا، وہ اسے ڈھونڈ کے سخت سے سخت سزا دینا چاہتا تھا. فنکشن کے اختتام پر وہ ماہنور کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا. سب گھر والے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے گھر کے لیے روانہ ہوئے. آج ماہنور کی آنکھیں نم تھیں. کیا کچھ نہیں بولا تھا عورتوں نے اسے. اس کی آپی کے حوالے سے افسوس کرتے ساتھ اس کے کردار پہ بھی کیچڑ اچھالا تھا، لیکن وہ کسی کو کچھ نہ کہہ سکی، بس سب کی باتیں سنتی رہی. اپنے کمرے میں آتے وہ بستر پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی. سبحان کمرے میں آیا تو اسے یوں پھوٹ پھوٹ کے روتا دیکھ کے اس کی جانب بڑھا. کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں ہے. سبحان نے ماتھا مسلتے پوچھا. آپ نے نہیں کہا، لیکن وہاں سب نے کہا. بڑی بہن بھاگ گئی ہے، چھوٹی بھی ویسی ہوگی. 2 دن بعد یہ بھی بھاگ جائے گی اپنے کسی یار کے ساتھ. ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی، ہم آپ کو دھوکہ دے دیں گے. وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے سبحان کو بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی. اس کی باتیں سنتے سبحان کے غصے سے لب بھینچے. سامنے بیٹھی لڑکی اب اس کی بیوی تھی. کوئی اسے کچھ کہے تو وہ برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ اچھا رونا تو بند کرو، میں دیکھ لوں گا سب کو. وہ اس کا 2 آتشہ روپ دیکھتا اپنے جوان جذبات پہ بند نہیں باندھ پا رہا تھا. وہ آج خود بہت کچھ سن کے آیا تھا، اور اب اسے ایک ایسی جائے پناہ کی تلاش تھی جس کی پناہوں میں وہ سب کچھ بھول جاتا. اور ماہنور کی پناہ اسے اس وقت ہر حال میں چاہیے تھی، ورنہ غصے کی شدت سے اس کا دماغ پھٹ جانا تھا. سب ہم سے پوچھتے ہیں سبحان نے کچھ کہا تو نہیں، پر یہ کوئی نہیں کہتا کسی اور نے کچھ کہا تو نہیں. آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا سوائے ایک کس کے. آپ نے ہمیں اور کوئی تکلیف نہیں دی، پھر بھی سب کو آپ کی وجہ سے ڈر لگا ہوا ہے. لیکن لوگ کتنی باتیں کر رہے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. اس کی باتیں سنتا سبحان منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا. کیا تم نے ہماری کس کا کسی کو بتایا؟ اسے ماہنور سے کسی بھی قسم کی بے وقوفی کی امید تھی. نہیں تو ہم کیوں بتائیں گے، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم کسی سے کیوں شیئر کریں؟ وہ اپنے آنسو پوچھتے اسے بہت سمجھداری کی بات بتا رہی تھی. سبحان اسے بستر پہ تکیے پہ لٹاتے اس پہ سایہ فگن ہوا. ماہنور نے سہم کے اسے دیکھا. گڈ گرل، اب ہم ہسبینڈ وائف ہیں، اور ہمارے بیچ میں جو کچھ بھی ہو کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرنی تم نے، اوکے؟ وہ اس کی جیولری اتارتا ایک طرف رکھتے ہوئے بولا. آپ ہم پہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی. سبحان نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا. نہیں، غصہ نہیں، پیار کروں گا. وہ اس کے گال کو پیار سے چھوتے ہوئے بولا. اس کا یوں قریب آنا ماہنور کے چہرے پر مسکان سی بھر گیا تھا. پیٹ میں جیسے تتلیاں رقص کرنے لگیں. دھیرے سے اس کے گال پہ لب رکھے تو وہ لرزتے ہوئے آنکھیں میچ گئی. سبحان اس وقت اس کی قربت میں سب کچھ بھلاتا اپنے اندر کا سارا غصہ اشتعال ماہنور کی قربت میں بھلا چکا تھا. ماہنور چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی، جو اگر تھوڑی سی مزاحمت کرتی تو وہ زیادہ جنونی ہو جاتا. اس لیے خاموشی سے اسے اس کا حق دے دیا. 2 سال بعد. یار ماہنور اب بس بھی کر دو، نہال کو دیکھو کس قدر وہ رو رہا ہے، اور تمہیں اپنے تیار ہونے کی پڑی ہے. سبحان نے ڈریسنگ روم کی جانب منہ کر کے تقریباً چلا کے کہا تھا. آج نہال کی پہلی سالگرہ تھی. صبح سے نہال کو ماہنور نے ہی سنبھالا ہوا تھا، لیکن اب جیسے ہی ماں نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ رونا پیٹنا ڈال چکا تھا. اسے بھوک لگی تھی. وہ بار بار اپنا ہونٹ نکالتا، اپنا ہاتھ منہ میں لے جاتا، اسے چوستا. ماہنور جلدی سے ڈریسنگ روم سے باہر آئی. وہ آج سبحان کی خواہش پہ ساڑی زیب تن کر رہی تھی، لیکن اسے ساڑی باندھنا نہیں آ رہی تھی. ہم بھی کیا کریں، آپ بھی تو یہ تھان اٹھا کے لے آئے ہیں.
کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیسے پہنے۔ وہ ڈیپ ریڈ اینڈ بلیک کلر کی خوبصورت ساڑی کو تھان بول رہی تھی، جسے اس وقت سبحان نے بمشکل ہی ہضم کیا تھا کیونکہ اس وقت اس کا بچہ بھوکا تھا۔ یہ سب تم بعد میں کرنا، پہلے نہال کو فیڈ کروا دو۔ ابھی تو کروایا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے بولی۔ تو پلایا تھا تو اب پھر اسے بھوک لگی ہے، پلا دو۔ وہ اسے نہال کو تھماتا خود اٹھ کے باتھ لینے کے لیے چلا گیا، جبکہ وہ نہال کو انگوٹھا چوستے دیکھ کر اس کے گال پہ پیار کرنے لگی۔ او ہمارا بیبی، چونا بیبی۔ وہ اسے گود میں لیے چٹا چٹ پیار کرنے لگی اور سبحان کے واپس آنے تک اس ننھے شہزادے کا پیٹ بھر دیا جو بستر پر لیٹا گہری نیند میں ڈوب چکا تھا۔ سبحان نے آگے بڑھ کے خود اس سے ساڑی زیب تن کروائی، ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتا وہ اسے بلش کرنے پہ مجبور کر جاتا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے بولا تو وہ شرما گئی۔ شاہ مینشن میں سبھی اس وقت بہت خوش تھے۔ شاہ مینشن کے اکلوتے وارث کی آج پہلی سالگرہ تھی۔ کیک کٹ کرنا تھا، لیکن سبھی نہال صاحب کو جگا جگا کے تھک گئے تھے۔ وہ اپنا پیٹ بھرتا جو سویا اب اٹھانے پہ بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ جب زبردستی جگانا چاہا تو اس نے رونا ڈال دیا، اس لیے کیک کٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا تم کوئی نشہ کرتی ہو؟ سبحان نے نہال کو اپنے کندھے سے لگائے مہنور سے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ ہم؟ نہیں تو، وہ سیٹ کیے گئے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی حیرانی سے بولی۔ تو پھر یہ فیڈ کرنے کے بعد ایسے کیوں سو رہا ہے جیسے کوئی نشہ کیا ہو؟ سبحان کی بات سنتے مہنور کو سخت شوق لگا تھا۔ مطلب آپ کو لگتا ہے ہماری وجہ سے؟ شور نہ کرو، میرے بچے کی نیند خراب ہو جائے گی۔ کاشف صاحب سبحان کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو ایک آنکھ ونک کرتا ان کے پاس چلا گیا۔ دیکھو تو کتنے تیز بنتے ہیں، وہ ماتھے پہ بل ڈالے بڑبڑائی۔ سب خوش تھے، سب کے چہرے جگمگا رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک بھونچال سا آ گیا۔ دروازے کی اور سب کی نظریں بیک وقت اٹھی تھیں۔ وہاں مہاجبین کو کھڑا دیکھ کر سبھی شوق کی کیفیت میں تھے۔ اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر سبحان کا دماغ لاوے کی طرح ابلا تھا۔ باقی سب کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ مہنور کے قدم بے اختیار سبحان کی جانب اٹھے۔ وہ اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ جانتی تھی وہ شدید غصیلا شخص ہے، کہیں غصے میں کچھ غلط نہ کرتے، اس لیے اس کے قریب جا کے کھڑی ہوئی۔ 2 سالوں میں وہ جان گئی تھی کہ اس کی ذات سبحان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ مہاجبین اپنے ساتھ کھڑے شہیر ہمدانی کا بازو سختی سے تھام گئی تھی، جو آج زبردستی اسے وہاں لایا تھا۔ شہیر ہمدانی نے اسے 2 دن میں ہی ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اسے مناتے ہوئے شہیر کو پورا 1 سال لگ گیا تھا۔ وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی، لیکن شہیر بھی پیچھے نہیں ہٹا، اسے منا کے ہی دم لیا اور نکاح کر کے گھر پہ لے آیا۔ پر اس کی مہاجبین پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ شہیر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سبحان سے بزنس کا بدلہ لینے کے جنون میں وہ ایک لڑکی کے سچے جذبات کے ساتھ کھیل گیا تھا، اور پھر اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے اس نے مہاجبین کے گھر والوں سے رابطہ جوڑا۔ ان سب سے مہاجبین کے لیے معافی مانگی، اور تب تک ان کے پاس جاتا رہا جب تک انہوں نے مہاجبین کو معاف نہیں کر دیا۔ سبحان کے پاس گیا لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن زبردستی اس سے ملا اور اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ اسے بتا دیا۔ وہ حیران رہ گیا، مطلب مہاجبین کو بھگانے والا کوئی اور نہیں، شہیر ہمدانی تھا۔ جی چاہتا ہے تمہاری جان لے لوں، تیری جرت کیسے ہوئی ہمارے خاندان کی عورت پہ نظر ڈالنے کی؟ وہ اس کا گریبان تھام گیا تھا۔ تم جو چاہے سزا دے دو، لیکن مہاجبین بے قصور ہے، اسے معاف کر دو۔ وہ شہیر ہمدانی جو انا اور خودداری میں کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، مہاجبین کے لیے وہ سب کے آگے ہاتھ پھیلا گیا۔ شاید وہ واقعی محبت سے عشق کا سفر کر گیا تھا، اور اسے اس عشق کا احساس شدت سے اللہ نے دلایا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سب کو مہاجبین کے لیے ہموار کر گیا، بنا اس کے علم میں لائے، اور آج اسے ایک فنکشن کا بول کے زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب یہاں آ کے وہ ڈر رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ سب اپنے تھے جن کو وہ 2 سال پہلے چھوڑ گئی تھی۔
بنا ان کے دکھ کی پرواہ کیے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ لرزتے ہوئے شہیر کا بازو مضبوطی سے تھامے اس کی جانب دیکھنے لگی اور رخ پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، شہیر نے اس کا ہاتھ تھامے سر نفی میں ہلایا اور اسے لیے اس کے ماں باپ کی جانب بڑھا۔ وہ ڈرتے ہوئے شہیر کے پیچھے چھپتی رونے لگی۔ شہیر نے اسے اپنے پیچھے سے سامنے لاتے اس کے ماں باپ کے سامنے کھڑا کیا۔ جہاں آرا بیگم اسے دیکھتے رو پڑی اور باہیں پھیلائیں تو وہ حیران ہوتی ان کے سینے سے جا لگی اور اتنا روئی کہ سب کو رلا دیا۔ علی صاحب کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ لب کچھ بولنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کے بابا نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبھی نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن یہ معافی ایسے نہیں ملی تھی۔ اس سب کے لیے شہیر نے کیا کیا سنا تھا، کیا کیا سہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اوپر آسمان کی جانب دیکھا جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو۔ ایک بہت بڑا گناہ اس کے حصے میں آ رہا تھا جس سے وہ خود کو بچا گیا تھا اور آج سرخرو ہوا تھا۔ ماں جبین نے سبحان کی جانب دیکھا تو وہ رخ پھیر گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ بینا نے اس کی کلائی کو تھاما۔ اس نے مانور کی جانب دیکھا تو دل ایک دم شانت ہوا۔ اسی لمحے نہال نے اس کے کندھے سے منہ نکالتے زور سے رونا شروع کیا تو سب کی توجہ وہ اپنی جانب مبذول کروا گیا۔ وہ روتے ہوئے مانور کی طرف باہیں پھیلا رہا تھا۔ مانور نے اسے اپنی باہوں میں لیا تو وہ چپ ہوتا ماں کی گود سے سب کو ایک نظر دیکھتا حیران ہو رہا تھا۔ ہر طرف روشنیاں بکھری دیکھ وہ بار بار گردن ادھر ادھر گھماتا سب طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ رونا بند کر چکا تھا۔ بھائی لاؤ یہاں ہمارے پوتے کو، اب موڈ ٹھیک ہو گیا ہے میرے بچے کا، تو کیک کاٹ لیا جائے۔ کاشف صاحب نے نہال کو اپنی گود میں لیا اور کیک کٹنگ سیریمنی میں سب نے مل کر نہال کو اپنے دادا کے ساتھ کیک کٹ کرتے دیکھتے تالیاں بجائیں۔ معاف نہیں کر سکتے تم دونوں؟ ماں جبین نے ماہنور اور سبحان کی طرف دیکھتے امید سے پوچھا۔ ماہنور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً آگے بڑھ کے بہن کے گلے سے لگ جائے، لیکن سبحان کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات نہیں سن رہی تھی۔ سبحان نے ایک نظر شہیر کو اور ایک نظر ماں جبین پہ ڈالی۔ اپنے بچے کی وجہ سے میں سب کچھ بھلا چکا ہوں، ایکسکیوز می۔ اتنا کہتے وہ نہال کی جانب بڑھ گیا۔ ماہنور نے جھٹ سے ماں جبین کو گلے سے لگایا۔ آپ ہی بہت کمزور ہو گئی ہیں، آپ اپنا خیال نہیں رکھتی کیا آپ؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ صرف مسکرا ہی سکی۔ تھینک یو شہیر۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتے وہ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ آج شادی کے 1 سال بعد وہ اس کے قریب آئی تھی کہ شہیر کا دل دھڑکا گئی۔ آئی ایم سوری ماں جبین، میری وجہ سے تم نے کیا کچھ نہیں سہا، مجھے احساس ہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ اس کی ذات نے مجھے اتنی توفیق دی کہ وقت رہتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بنائے بولا، شہیر آئی ایم سوری، میں نے آپ کا بھی بہت دل دکھایا۔ جوڑ بھی سکتی ہو اپنی محبت سے۔ وہ اس کو اپنے قریب کرتا گھمبیر لہجے میں بولا تو ماں جبین نے پلکیں جھکاتے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اس کی روح تک کو سرشار کر دیا تھا۔